Bismillahirrahmanirrahim। ہمارا اختتام اس دن سورہ طٰہٰ کی 98 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں تک اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ نبی علیہ السلام کو پورا بیان فرمایا، جتنا مطلب پورا تو نہیں کہ کافی حد تک بیان فرمایا۔ تو ساتھ ہی فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ فرمایا اسی طرح بیان کیا، یعنی کہ نقص تک اس قصے کو علیہ کا آپ کے اوپر، من انبائے وہ جو خبروں میں سے تھا، جو قد سلف جو قد سبقہ جو پہلے گزر چکی، اور بے شک ہم لائے ہیں آپ کے پاس اپنے ہاں سے یاد دہانی ذکر۔ یاد دہانی یہاں ذکر کا لفظ ہے، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو پیچھے واقعات ہوئے یہ اللہ پاک نے ان کو بذریعہ وحی خبروں کے ذریعے ان کو پہنچایا۔ نبی علیہ السلام کوئی غیب نہیں جانتے تھے کہ ان کو یہ سارے واقعات پتہ چلے۔ یہ سارے جو واقعات گزرے وہ اللہ پاک نے بذریعہ وحی قرآن میں جو کہ بیان ہے، اس طرح مطلب اللہ پاک نے بذریعہ وحی اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو مطلع فرمایا ان سب حالات سے، ان سب خبروں سے جو پیچھے گزر چکی تھی۔ تو لہٰذا جو وحی ہوا وہ ہے قرآن، چونکہ قرآن میں ہی ان انبیاء کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ وحی ہے تو وہ ایک بات قرآن کے برعکس چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کی طرف جو وحی کیا گیا ہے وہ ہے یہ قرآن، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ آپ کے پاس پہنچ گیا ہمارے ہاں سے ایک یاد دہانی، یعنی کہ یہ قرآن چونکہ باقی جو انبیاء کی پچھلی کتابوں تھی ان کو تو رد و بدل کیا گیا، تو اللہ پاک نے اس میں مکمل اپنی حفاظت میں ان سب کو چھوڑ دیا تاکہ یاد رکھے۔ تو ساتھ ہی فرمایا من اعرض عنہ، تو جو کوئی ابھی اعراض کرے گا اس سے، یعنی کہ جو منہ موڑے گا اس سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو بے شک وہ بوجھ اٹھائے گا قیامت والے دن بھاری، یعنی کہ قیامت والے دن اگر کوئی جو بندہ اس سے، یعنی کہ جو اللہ پاک کا پیغام ہے اس سے اعراض کرے گا تو وہ اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ قیامت والے دن بہت بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرما دیا خالدین فیہ، اس میں وہ رہے گا ہمیشہ، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور برا ہی ہے یعنی کہ وہ قیامت والے دن جو وہ اٹھائے گا حمل، یعنی کہ جس قیامت والے دن جو حمل وہ جو بوجھ اٹھائے گا وہ بہت برا ہے۔ ابھی یہاں چونکہ وہ قیامت والے دن کیا کچھ ہوگا، تو کافی سارے یہ قیامت کے حالات یہاں ابھی آگے بیان ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ یعنی کہ جو بندہ اس قرآن سے منہ موڑے گا یا مطلب اس سے اعراض کرے گا تو وہ کیا اٹھائے گا اس دن، بڑا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ تو یہ بھی ایک بات جو خبر فیوچر کی ہے وہ اللہ پاک نے ابھی بتا دی۔ تو ساتھ ہی فرمایا یوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن، یعنی کہ زرقن ایسے جیسے سفید اور سیاہی کے بیچ کی رنگت ہوگی ان کی، یہ بھی ان کی آنکھوں کی رنگت ہوگی یا ان کی رنگت ہوگی، ایسا ان کا حال ہوگا کہ ان کی رنگت کس طرح ہوگی، جیسے سیاہ اور سفیدی کے بیچ کی رنگت، جو جس کو زرقن اس کو بولتے ہیں۔ تو ساتھ ہی فرمایا یتخافون بینہم ان لبثتم الا عشرا، تو وہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے اور یہ کہ نہیں ٹھہرے تھے مگر 10 دن، یعنی کہ ان کی سرگوشی کیا ہوگی، آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم 10 دن نہیں ٹھہرے دنیا میں، یعنی کہ کیونکہ دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرے ان کو وہ کوئی مقدار صحیح یاد نہیں ہوگی۔ تو وہاں یہ دیکھیں
ابھی وہ فیوچر کی خبر ہے جو اللہ پاک نے آج ہم کو اللہ پاک کے کرم سے اپنے اس کتاب میں ہمارے لیے آسان فرما دی، یعنی کہ پہلے ہی بیان کر دیا، فرما دیا تاکہ انسان جو بچنا چاہے وہ ابھی بچ جائے۔ تو فرمایا نحن عالم، ہم جانتے ہیں، بما یقولون، یہ جو وہ کہیں گے، اذ یقول امثالہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، تو ان میں سے، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جب کہ کہیں گے آپس میں، ابھی کہنے والا کچھ ایسا بھی دیکھیں نا، اللہ پاک کو تو پتہ ہے کہ اس دن وہ کیا کہیں گے، اس لیے اللہ پاک نے اس دن جو وہ کہیں گے وہ آج بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح بھی کہیں گے، بھئی ایک طریقے والے، ایک کچھ روش رکھنے والے ایسا بھی ہوں گے جن میں سے وہ یہ کہیں گے کہ ان لبثتم، کہ نہیں تم رہے تھے، الا یومن، مگر ایک ہی دن۔ وہ کچھ تو 10 دن کے کہہ رہے تھے، یہ بھی کچھ اور بھی ہوں گے جو ایک ہی دن کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو ایک ہی دن رہے، ہم تو 10 دن نہیں، جس طرح مطلب ان کو، چونکہ کسی کو پکا تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہہ دیجئے کہ بکھیر دے گا انہیں میرا پروردگار صحیح بڑا بکھیر، جس طرح بکھیر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل بکھیر دے گا ان کو۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یعنی کہ پس وہ چھوڑ دے گا، یعنی کہ چونکہ پہاڑ کو تو اللہ پاک بکھیر دیں گے، سب پہاڑوں کو، اگر زمین میں سے پہاڑ اکھڑ جائیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ چٹیل زمین۔ تو یہی حال ہوگا وہاں، اللہ پاک نے فرمایا پس چھوڑ دے گا اس کو میدان چٹیل بنا کر، یعنی کہ بالکل اللہ پاک وہ جو اونچا ٹیلا وغیرہ جو بھی ہوگا کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کو اللہ پاک برابر۔ یہی آگے فرمایا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ تو تم دیکھو گے وہاں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھا پن اور نہ ہی کوئی ٹیلا، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی اونچائی وغیرہ نہیں آئے گی، سب ایسے برابر ہوگا ہر چیز۔ تو یہ دیکھیں، یہ قیامت کی خبریں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت والے دن جو حالات ہوں گے، یہ اللہ پاک نے نہ صرف اس صورت میں اور کافی صورتوں میں اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا۔ تو فرمایا یومئذ یتبعون الداعی، کہ اس دن پیروی کریں گے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، سب لوگ جتنے بھی ہوں گے سب کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس دن پیروی کریں گے پکارنے والے کی، جو آواز ان کو آ رہی ہوگی، کہیں سے پکارا جو جا رہا ہوگا ان کو، تو وہ سب اس کی طرف چل رہے ہوں گے۔ لا عوج لہ، اور نہیں کوئی بھی، یعنی کہ کجی جس کے لیے، یعنی کہ اس آواز میں جو ان کو پکارا جا رہا ہوگا اس میں کسی قسم کی وہ کجی وغیرہ نہیں ہوگی، جو بھی جس طرف ان کو پکارا جا رہا ہوگا یہ اسی طرف چل رہے ہوں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور جو آوازیں ہوں گی دب جائیں گی رحمان کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ رحمان کے لیے، وہ سب آوازیں بالکل دب جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا خَمْسًا، اور آپ نہیں سنیں گے وہاں سوائے آہٹ کے، یعنی کہ ایک آہٹ سی آواز ہوگی، باقی کوئی وہاں آواز نہیں کر سکے گا۔ جس طرح کے آدمی کو مصیبت پڑ جائے تو لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں یا پیٹنا شروع، ایسی کوئی عملی، سب وہ بس سر نیچے جھکائے اسی کی طرف جا رہے ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ نظریں جھکی ہوں گی مجرموں کی وغیرہ۔ تو فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن نہ فائدہ دے گی کوئی بھی سفارش، الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، مگر یہ کہ رحمان کسی کی اجازت دے اور پسند کرے اس کے لیے بات کو، یعنی کہ اللہ الرحمن جس کے لیے چاہے گا اور جس کو چاہے گا پسند فرمائے گا۔ مثال کے طور کے اوپر
وہ چاہے گا کہ ایک آدمی یہ بندہ یہ اس فلاں بندے کے لیے سفارش کرے، تو وہ جس کے لیے چاہے گا اور جس کو چاہے گا پسند کرے گا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہوگی، یہ تو لازمی بات ہے۔ وہ اس بندے کی جو جس کے لیے شفاعت کی جائے گی، یہ تو دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ اس بندے نے دنیا میں کس طرح زندگی گزاری ہوگی۔ شاید کچھ گناہ تھوڑے بہت ایسے ہوں جو اللہ پاک، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو گے ان گناہوں کبائر سے جن کو سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، فنکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو میں تمہارے جو باقی گناہ وہ تم سے اتار دوں گا اور تم کو عزت کے مکانوں میں داخل کر۔ تو یہ دیکھیں باقی بھی تو کچھ گناہ ہوں گے، جس طرح انجانے میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں، یا جس طرح انسان کسی کی دل آزاری کر بیٹھتا ہے کبھی جس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، تو چونکہ وہ گناہ اللہ پاک نے بھی منع نہیں کیا کسی کو، لیکن ہوتا گناہ ہے، کسی کو مطلب دل دکھا دینا یا کسی کا کچھ ایسا عمل کر دینا، تو لہٰذا اللہ پاک نے اس وقت کے لیے کسی کی سفارش شاید مطلب جہاں جیسے یہاں آ رہا ہے کسی کو پسند کرے کہ کوئی کسی کی سفارش کر دے، تو اللہ پاک ایسے کہ وہ کسی کو معاف کر دے۔ تو بے شک اللہ پاک ہر چیز کے لیے ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کے علم میں، اس کے علم میں، یعنی کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور کے اوپر ابھی سفارش یہاں، چونکہ یہاں بھی یہ بات آئی ہے، اور سورہ جو کہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اس آیت میں بھی ایسی بات ہے، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ یہاں بھی آ گیا یا اللہ، پیچھے سفارش کی بات ہوئی، یہاں پھر آ گیا کہ وہ جانتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جیسے کہ آج دنیا میں اگر مثال کے طور کے اوپر کوئی بندہ کسی حاکم کے پاس کسی گناہ گار کی سفارش لے کر جاتا ہے، تو اس کو ایسا بولتا ہے کہ سر آپ کو نہیں پتہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس کے اوپر اس طرح کی بات ہے، بندہ آپ نہیں جانتے یہ بندہ بہت اچھا ہے، تو وہ اس حاکم کو اس طرح کی مطلب بلیو کروا رہا ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ واقعی یہ بندہ۔ لیکن اللہ پاک کو تو ہر کسی کی خبر ہے، اس لیے کوئی کسی کی سفارش میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ آپ نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، جو پیچھے گزر چکا اور جو آگے ہے، اس لیے اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، لہٰذا کوئی سفارش میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کبھی بھی کہ آپ نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کا ہی اذن ہے کہ اللہ پاک نے چاہا کہ کسی کی سفارش کرے اور کسی کے لیے اور کس کے لیے کروائے، تو اللہ پاک نے حکم چاہا، ایک کو چنا دوسرے کے لیے کہ تم اس کی سفارش کرو۔ یہ نہیں کہ اس نے مطلب اللہ جانتا نہیں، اللہ پاک کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ پاک نے اس کو بخشنے کا ارادہ فرمایا، تو لہٰذا اللہ پاک نے یہ عمل فرمایا، اور اس کا یہ ہے شفاعت حق کا۔ ایک ہوتی ہے شفاعت باطل، جس کا آج کل عقیدہ بنایا گیا ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے بھی بنایا ہوا ہے۔ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ ہمارے گناہ لے کر مر گئے، تو ان کے وہ جتنے بھی ہم گناہ کریں گے تو وہ ابھی ہم کو بخشوا دیں گے۔ ایسا ہی کچھ عقیدہ ہے جو کہ بہت سارے ہمارے مسلمان گروہوں میں، جیسے کہ گروپوں میں جو فرقے بنے ہیں، ان میں یہ مشہور ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کہ تم امتی ہو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایک نہ ایک دن تم کو وہ نکال لیں گے، شفاعت تمہاری کرائیں گے۔ تو یہ ایسے عقیدے ہیں جو گڑے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے شفاعت کا یہاں بیان فرما دیا جو کہ حق ہے، کہ اللہ پاک جس کے لیے چاہے گا اور جس کو چاہے گا اسے حکم دے گا شفاعت کی، تو لہٰذا ایسے عقیدوں سے بچنا چاہیے۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ پاک کو تو جانتا ہے جو کچھ تمہارے پیچھے ہے اور جو کچھ آگے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتا کوئی بھی اس کے علم میں، یہ تو اس کا علم ہے، اتنا وسیع ہے جو ہر چیز پہ حاوی ہے، اس میں تو کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَاتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ خَمَلَ ظُلْمًا، اور جھک جائیں گے چہرے اس واسطے اس الحی القیوم کے جو ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو زندگی دینے والا بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے، وہ خود بھی زندہ ہے اور خود بھی ہمیشہ قائم ہے، تو اس کے سامنے سب کے چہرے جھک جائیں گے اور ہو جائے گا، یعنی کہ وہ جو ہونے والی بات ہے وہ ہو جائے گی، یعنی کہ نامراد ہو جائے گا
ہر وہ جس نے اٹھایا ہوگا ظلم، جس نے ظلم اٹھایا ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ یعنی کہ نامراد رہ جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا۔ دیکھیں ظلم ہے کہ ایسی چیز ہے، آج لوگ ایک دوسرے سے زیادتی کرتے ہیں تو وہ سوچتے نہیں، فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو زیادتی اللہ پاک نے اسی لیے آخرت بنائی تاکہ وہاں امتحان لے سکے۔ دنیا میں تو آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کے پاس رقیب ہوتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی باتیں، جو کچھ آپ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں، جو کچھ آپ کا عقیدہ ہے، جو کچھ آپ کسی کے لیے، مثال کے طور ہماری مثال بنی ہے، کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے بندہ خود گر جاتا ہے، تو وہ یہ سب تدبیریں ہوتی ہیں انسان کے اندر جو اپنے لیے یا کسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ پاک ہر چیز سے بخوب واقف ہے، اور اللہ پاک سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ اس دن وہ ظلم والا بوجھ یعنی کہ نامراد ہو جائیں گے وہ لوگ جو ظلم کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو سب سے بڑا ظلم ہے اللہ پاک کی نافرمانی، چونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انا شرک ظلم العظیم، بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کا کیا مطلب ہے، جب آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، یعنی کہ آپ یا اپنے نفس کی مان کر یا آپ شیطان کی مان کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، تو آپ نے سب سے بڑا شریک کس کو بنا دیا، اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا دیا، آپ نے شیطان کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو اللہ پاک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو نامراد ہوگا وہ جو اٹھائے گا اس دن بھاری ظلم، یعنی کہ ظلم کا بوجھ جو اٹھائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے گا نیکوں میں یعنی کہ نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہوگا وہ مومن بھی۔ یہ دیکھیں یہاں شرط ہے، ایک بندہ ہے مومن نہیں ہے لیکن غریب کو دے رہا ہے، کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی بچے یتیم کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ چیز اس سے قبول تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے مومن ہونے کی شرط لازم رکھی نیکیوں کے ساتھ، تو اسی لیے فرمایا کہ جو کچھ بھی نیکیاں کرے گا اور ہوگا بھی وہ مومن، فلا یخاف ظلما ولا ہدما، تو پھر نہ تو اس کو کوئی کسی قسم کے ظلم کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی نقصان کا، کسی قسم کی کمی کا کوئی خوف ہوگا، یعنی کہ اس میں سے اس کے عملوں سے کچھ کم کر دیا جائے یا ایسی کوئی بات، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں کہ وہ ایمان والا ہوگا اور عمل اس نے اچھے کیے ہوں گے۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح نازل کیا ہے اسے ہم نے قرآن عربی کا، یعنی کہ عربی زبان کا قرآن، پڑھائی، قرآن کا لفظی مطلب ہے پڑھائی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے اسے پڑھائی عربی کی، اور پھیر پھیر کر لائے ہیں اس میں جو تنبیات ہوتی ہیں، وعیدیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ پاک انسان کو اطلاع فرما رہا ہوتا ہے کہ بچ جاؤ، تمہارے لیے یہ اچھا ہے، نہیں بچو گے تو یہ ہے، تو یہ وعیدیں ہوتی ہیں اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ پاک نے اس میں پھیر پھیر کر بیان فرما دیے، تو کس لیے، لعلہم یتقون، اور اس لیے تاکہ لوگ پرہیز کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرن، اور یا وہ یعنی کہ بات کر دے ان کے لیے نصیحت کی، یعنی کہ وہ ان کے لیے یاد دہانی کی یہ بات کر دے، یعنی کہ یہ دیکھیں ابھی قرآن جو ہے اس میں وعید ہو رہی ہے، ایک اس لیے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے، یا یہ ہو کہ اس کو یاد رہے یہ بات اور تاکہ وہ اپنی حالت کو سنوار سکے، یعنی کہ بات وہی ہے کہ اس کا مقصد ہے صرف اور صرف پرہیزگاری۔ جیسے کہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو مطلب پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے اندر سے وہ ایمان جاگ جاتا ہے، تو وہ ایمان کی بیٹری جو ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے، تو اس وقتی وہ جو ہے نا وہ اس بات کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے ایسی یعنی کہ اس قرآن کو ایسا بہترین بنایا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے، چاہے اگر ایک غیر مسلم بھی ہے تو وہ بھی ایک دفعہ اس کے اندر سے بھی جو ہے نا وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ باتیں ہی اتنی پیاری ہے۔ تو ایسا ہی جب کہ نبی علیہ السلام آئے تھے تو وہ لوگ جو کہ مکہ کے لوگ تھے وہ بھی یہی زیادہ تر جب ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ
ایک بالکل ان پڑھ سا آدمی، اور یہ اتنی اہم، اتنی پیاری حکمت بھری باتیں، یہ دل ہلا دینے والی باتیں، یہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی. تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، جو سچا بادشاہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بہت بلند ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں پڑھائی کی، یعنی کہ قرآن کی، اس قرآن کے ساتھ، پڑھائی کے ساتھ آپ جلدی نہ کریں. دیکھیں قرآن کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. یہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے اس میں سے جو موتی ہیں، جو بہت قیمتی چیزیں ہیں، وہ آپ کو ظاہر ہوتی ہیں. اگر آپ تیزی سے پڑھتے جائیں گے تو اس میں سے آپ کو وہ حکمت کی باتیں بہت کم چانس ہیں اس کے ملنے کے. لیکن اگر آپ ٹھہر ٹھہر کے، اللہ پاک کا حکم بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنے سے جب آپ نیت اپنی رکھیں گے ہدایت کی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں سے آپ کو بہت ساری وہ ہدایت کی باتیں بتائیں گا جو آج تک کسی کے سامنے نہیں آئی ہوگی. تو لہٰذا فرمایا یعنی کہ آپ جلدی مت کیا کریں قرآن کو پڑھنے کی. من قبل ان یقضی الیک، اس سے قبل کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف وحیہ، اس کا یعنی کہ جو وحی، یہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آپ چونکہ جلدی اس کی نہ کیا کریں. اور ساتھ ہی فرمایا کیا کہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور ساتھ ہی کہیے کہ اے میرے پروردگار زیادہ کر دے مجھ میں علم، یعنی کہ مجھ کو علم کی اور توفیق دے، مجھے علم اور زیادہ عطا فرما. تو یہ ایک دعا بھی ہوگی. اس دعا کو زیادہ تر آپ کتابوں کے اوپر لکھا ہوا پڑھتے ہوں گے، جو اکثریت ہمارے جو اسکولوں کی بھی کتابیں ان میں بھی یہ لکھی ہوتی ہے، اسکولوں کے اوپر لکھی ہوتی ہے. تو یہ دعا جو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو حقیقی علم کی دعا کے لیے کہا، نہ کہ دنیاوی علم. اس میں حقیقی علم کون سا ہے؟ جو کہ اللہ کا علم، اللہ پاک کے دین کا علم، یعنی کہ قرآن کا علم. تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ دعا کیجیے. آج تو لوگ ہماری جو نارمل جو دنیاوی تعلیم ہے، فرض کریں کسی کو انجینئر یا ڈاکٹر وغیرہ بننا ہے تو وہ اس کے لیے بھی یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ علم ہمارے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ علم دنیاوی کام تو ہمارے اس سے نبٹ سکتے ہیں، لیکن ہماری آخرت تبھی جا کر سنورے گی جب ہم کو وہ علم حاصل ہوگا جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے آخری نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے وہ آخری علم اپنی اس قرآن میں محفوظ فرما کر ہمارے ہاں آج اللہ کی مہربانی سے وہ موجود ہے. تو یعنی کہ اس علم کی تعلیم حاصل کرنا یہ ہے سب سے بڑا علم. تو اللہ پاک نے اسی لیے اس کے لیے ان کے لیے حکم فرمایا کہ آپ یعنی کہ اس طرح نہ کیجئے، وحی کو پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیجئے، اور یہ کہیے کہ میرے پروردگار مجھے اس کا یعنی کہ اس کا جو علم ہے، جو اصل علم ہے، اس کا علم دے. تو آج ہماری یہاں انشاءاللہ اختتام ہے، پھر آگے شروعات ہوگی. السلام علیکم.